آپ نے کبھی سوچا ہے 12 ربیع الاول آتے ہی اتنی ساری لائٹیں کیوں لگنے لگتی ہیں؟ گھر کیوں سجائے جاتے ہیں؟ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ لوگ اتنے اچھے اچھے کھانے کیوں بنانے لگتے ہیں؟ میلاد کیوں ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا میلاد منانا ضروری ہے؟ اور اگر کوئی آپ سے پوچھ لے قرآن میں کہاں پر لکھا ہے، حدیث میں کہاں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے میلاد منایا تھا، تو کیا آپ ان کو سمپل طریقے سے جواب دے پاؤ گے؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم لوگ آج کسی سے بحث نہیں کریں گے، نہ کسی کو برا کہیں گے، نہ کسی گروپ کا نام لیں گے، بس 5 سمپل سوالوں کے جواب سمجھیں گے تاکہ 12 ربیع الاول کو لے کر کے جو بھی کنفیوژن ہمارے دل میں آتی ہے، جو دماغ میں چلتی رہتی ہے، وہ دور ہو جائے۔ اور اگر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ میلاد ہوتا کیا ہے اور لوگ اسے کیوں مناتے ہیں؟ تو سمپل سی لینگویج میں بتاؤں تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، اور جب ہم میلاد النبی کہتے ہیں نا تو ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو یاد کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب لوگ میلاد کی محفل کرتے ہیں نا تو اس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ یعنی سمپل سی بات ہے، لوگ میلاد اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، اور ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ! تو جس نبی کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان سے محبت ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی محبت میں لوگ ان کی ولادت کو یاد کرتے ہیں، ان کی سیرت سنتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہوگی، میلاد کے نام پر جو بھی کیا جاتا ہے اس میں ہر چیز کو نبی کی سنت کہنا یہ صحیح نہیں ہے، جیسے کہ لائٹیں لگانا، جھنڈے لگانا، گھر کو سجانا، یہ ہم محبت میں کرتے ہیں، اسی لیے ہر چیز کو سنت نہیں کہا جاتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، ان کی سیرت، درود پڑھنا، قرآن پڑھنا اور دعا کرنا، نیک کام کرنا۔ کیا قرآن اور حدیث میں میلاد کا ذکر ہے؟ اب یہ سوال ہزاروں لوگ کرتے ہیں کہ قرآن میں میلاد کہاں سے ہے، تو اس کا جواب سمپل سا سنیے۔ قرآن ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کی عزت اور ان پر درود بھیجنا سکھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ اور ان کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو قرآن میں ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے نام سے ایک ہی دن کو فکس کر دینا، سیلیبریٹ کرنا، یہ ڈائریکٹ حکم ہمارے قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہیں سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے، صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو پھر آج ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال بھی بالکل جینوین ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، تو پھر انہوں نے 12 ربیع الاول کو اس طرح میلاد کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اس سوال کے جواب پر دین کے بڑے بڑے علماء الگ الگ ان کی باتیں ملتی ہے۔ کچھ بڑے علماء کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا پھر غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے، تو یہ کہیں سے غلط نہیں ہے، کوئی غلط کام شریک نہیں کرتا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن کچھ دوسرے بڑے علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اس کو ہر سال فکس دین کا خاص تہوار کے طور پر نہیں کیا تھا، اسی لیے اسے دین کا ضروری حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو یہاں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ اس مسئلے پر علماء کی ہی الگ الگ بات ہے، انہیں اختلاف ہے، اور اس لیے ہمیں اس مسئلے پر ایک دوسرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو تم مسلمان نہیں ہو کہنا یا پھر برا بھلا کہنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے، تو کیا میلاد منانا بہت ضروری ہے؟ تو سنیے، میلاد کو ہر مسلمان پر فرض یا ضروری کہنا صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی میلاد نہیں کرتا تو صرف اس وجہ سے کہ اس کو برا مسلمان کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ میلاد کرتے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور محبت کا اظہار ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے ان کے پاس بھی اپنی سمجھ ہے، اپنے علماء کی بات پر چلنے کی وجہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے، میلاد کو لے کر بحث سے زیادہ ضروری ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت کو سمجھنا ہے، اور اگر کوئی میلاد کرتا ہے تو اس میں ایسی چیزیں نہیں ہونی
چاہیے جو اسلام میں منع ہو، نہ کسی پر زبردستی، نہ کسی کو تکلیف، نہ کوئی حرام کام، نہ یہ سوچ کر کہ میلاد نہیں کیا تو محبت نہیں ہے۔ محبت کا فیصلہ اللہ جانتا ہے۔ اب سب سے لاسٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں میلاد کرنا ہے تو کیسے کریں؟ سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھو، درود پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کسی ضرورت مند کی مدد کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، کیونکہ صرف یہ کہہ دینا میں نبی سے محبت کرتی ہوں کافی نہیں ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میری نماز ٹھیک ہے؟ کیا میری زبان ٹھیک ہے؟ کیا میں جھوٹ سے بچتی ہوں؟ کیا میں غیبت سے بچتی ہوں؟ کیا میں اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں؟ کیا میں غریبوں کا خیال رکھتی ہوں؟ کیا میرے اخلاق میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نظر آتی ہے؟ یہ اصلی سوال ہے۔ اور ایک بات نوٹ ضرور کیجیے گا، 12 ربیع الاول صرف ایک دن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں تو اگلے دن بھی ان کی سیرت یاد رہے۔ اگر اس دن ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی درود ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر اس دن کسی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو بعد میں بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا دل ہونا چاہیے۔ اور اگر اس دن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ محبت ہمارے اخلاق میں بھی دکھنی چاہیے، کیونکہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس سے بڑی خوشی اور فخر کی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک بار دل سے ضرور سوچنا، جس نبی کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے، کیا ہماری زندگی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے گی؟ یہ سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیے گا، اور جب آپ درود پڑھیں نا تو آج زبان سے نہیں دل سے پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ایسی کوئی چیز سمجھ آ گئی ہو جس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھی تو کمنٹ میں دل سے لکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کے دل میں بھی 12 ربیع الاول کو لے کر، میلاد کو لے کر کنفیوژن ہے تو یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچانا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی گئی ویڈیو کسی اور کو بحث کرنے سے بچائے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سمجھنے کا طریقہ ان کے زندگی میں لے آئے، اور شاید یہی ہمارے لیے سب سے خوبصورت میلاد ہو۔ ایسا نبی ہم نے پایا